बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। कतई नजर इस बहस के कि रात भर क्या होता रहा, अलीमा खान साहबा किधर है, इमरान खान साहब की बहनें किधर हैं, वो सारा मैं आपको बड़ी तसल्ली से बताता हूँ। लेकिन हाँ, ये मैं बता दूं, पाकिस्तान में जब जब मज़ाहमत का जिक्र होगा ना सर, तो शौकत खानम साहबा जो मरहूम है ना, उनके बेटे इमरान न्याजी साहब और उनकी बेटियों का नाम हमेशा कहते हैं ना, टॉप ऑफ द लिस्ट, यानी फहरिस्त में सबसे ऊपर होगा। साबित किया जी इस मज़ाहमत के किरदार में, और साबित किया मुल्क के अंदर रहते हुए इस मज़ाहमत के किरदार में, कि वाकई ये जो ट्रेनिंग है ना, ये बड़े तगड़े अंदाज में हुई है। 6-7 घंटे इमरान खान साहब की बहनों ने वो करके दिखाया है, कल दोपहर से लेके कल रात तक। और मेरा ख्याल है कि पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो करके नहीं दिखा सकी। पाकिस्तान का मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, सिर्फ एक ही बात थी कि इमरान खान की बहनों को उनके भाई से अदालती हुक्म के बावजूद नहीं मिलने दिया जा रहा। इतने जबरदस्त और तगड़े तरीके से यह मैसेज पहुंच गया पूरी दुनिया में, सिविल सोसाइटी में और पूरे पाकिस्तानी कौम को, कि जनाब बहनें इस तरह मज़ाहमत करती हैं। वो ना ही सर करोड़ों रुपए का डीजे बट आया है, ना ही कोई वलीसन आया है, ना ही कोई टेंट लगे हैं, ना ही कोई स्टेज लगे हैं, ना ही किसी किस्म का मीनार पाकिस्तान से डीसी की इजाज़त मांगी गई है, और ना ही कोई डी चौक पहुंचने के लिए। सब कुछ शौकत खानम साहबा की जो बेटियां और इमरान खान साहब की बहनें ना, उन्होंने करके दिखाया। जो भी डिटेल्स मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, इस चीज के कि भाई रोका गया, पकड़ा गया, आलिया हमजा, सब चीजें मैं आपके साथ, इमरान खान साहब का रद्द अमल भी आ गया है बहनों को रोकने पर, मैंने वो भी आपके साथ जिक्र कर। बहने के कतई नजर इस बहस के कि भाई कल क्या हुआ, कहाँ रोका गया, पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, फिर अलीमा खान साहबा ने रिहा होने से इनकार कर दिया, फिर एक ग्राउंड में ले गए, फिर एक ताज मार्की के अंदर ले गए, ये सब अपनी जगह पर है। सर मैं ये कहता हूं कि रियासत को बावर कराया है इमरान खान साहब की बहनों ने रात को, कि वाकई रेड लाइन किसे कहते हैं। और रियासत को वाकई मैंने बैकफुट पर देखा है इमरान खान साहब की बहनों की वजह से, कि अगर इनको गिरफ्तार कर लिया ना, तो फिर बात पाकिस्तानी कौम के हाथ में है। फिर किसी सियासी जमात के वर्कर्स, रहनुमा, जानिसारा ने इमरान खान, उनके बात नहीं है। फिर बात जो थोड़ा बहुत पर्दा रह गया ना, कि औरतों की थोड़ी बहुत इज्जत होती है। खैर ये पर्दे तो काफ़ी देर पहले के चाक हुए। अलीमा खान साहब, अजमा नौरीन साहबा का तो कोई कसूर नहीं ना। अदालती हुक्म पर डिक्लेयर डेट मंगल को अपने भाई से मुलाकात के लिए गई थी, उनका तो कोई कसूर नहीं था। तो किस हैसियत से इनको गिरफ्तार करते हैं? एक दो बहनों को मिलने की इजाज़त अलीमा खान को नहीं, क्यों भाई? क्यों? ये किसकी इजाज़त से हो रहा है? कौन डिसाइड करेगा इमरान खान की कौन सी बहन मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी? इतना तो नहीं सर, अंधेर नगरी चौपट राज में तो सही किया उन्होंने, नहीं मिलते। हाँ, कुछ लोग तनकीद करें जी बैरिस्टर गौहर साहब क्यों मिले? ओ भाई क्या हो गया, पार्टी चेयरमैन है यार। एहतजाजन कोई भी ना मिले, यानी एहतजाजन कोई भी ना मिले इमरान खान से? नहीं, बैरिस्टर अली जफर मिले, उनका बड़ा पॉजिटिव पैगाम आया, इमरान खान साहब को सारी सूरत हाल उन्होंने बताई। मैं उससे मुतालिक आपको बताता हूँ। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब की बहनों की लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त वो अपने घर पर मौजूद हैं जी। और बड़ी खबरें थी, गिरफ्तार कर लिया, बड़ी खबरें थी जी, रात गए अलीमा खान साहब की डेरा जल में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, सब झूठ। ऐसा कुछ भी नहीं, इस तरह की किसी खबर पे आपने ध्यान नहीं देना। ये हो सकता है कि उनको धोखे से लेके गया हो कि चलें आपको इमरान खान साहब से डेरा जेल मुलाकात करता हूँ, उनको नीला दूल्हा के मकाम पर, मोटरवे बाईपास पर, अंधेर, बिल्कुल गुप्त अंधेरे के अंदर उनको छोड़ा। 4 अफराद थे, 3 बहनें, एक भांजा, 4, और 5वें हामिद रजा, साहबजादा हामिद रजा साहब। इन तमाम को छोड़ा बेयारो मददगार शेख वकास अकरम साहब, इसको कंफर्म करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात हैं। उन्होंने कहा तमाम दोस्तों, मीडिया को, इमरान खान साहब के जानिसारान को, वोटर और सपोर्टर को बताना चाहता हूँ कि अलीमा खान और दीगर बहनों को और साहबजादा हामिद रजा को अडियाला जेल की मार्की से ले जाकर उनको, अडियाला जेल के करीब मार्की से ले जाकर उनको नीला दूल्हा इंटरचेंज के पास जाकर छोड़ दिया गया। पूरा 1.25 घंटा उनको फिराया गया है। उसके बाद मोटरवे के बाईपास के पास छोड़ दिया गया। ना ही उनके पास कोई फ़ोन है, बड़ी मुश्किल से मेरा राब्ता हुआ। इस टाइम हम इस्लामाबाद पुलिस और पिंडी पुलिस को बताना चाहता हूँ कि अगर इमरान खान की बहनों और हामिद रज़ा को कोई नुकसान पहुँचा तो आप ज़िम्मेदार होंगे, आपसे हिसाब लिया जाएगा। और ये खबर मैं आपको ब्रेक कर रहा हूँ। ये उन्होंने बात कन्फर्म की, फिर मुझे भी कन्फर्म हुई। मैंने बताया वो रात को अपने लेट गए तक अपने
گھر پہنچ گئی ہیں. ٹھیک ہے جی علمہ خان صاحبہ، اور ان کی حفاظت کے لیے ہم خود بھی بندوبست کر رہے ہیں. بہرحال پولیس کی جانب سے جھڑپیں، لاٹھی چارج، گرفتاریاں، سب کچھ ہوا. کارکن بھی گرفتار ہوئے، ڈسپس، اور آج بہت دیر تک اڈیالہ جیل کے آگے یہ تمام تو تماشا لگا رہا. ابتدا میں گرفتار کیا گیا مگر اجازت نہیں. بہرحال ثابت کیا عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہ جناب وہ کوئی عام خواتین نہیں ہے، وہ قطن کوئی عام خواتین نہیں ہے. ہاں افسوس اس بات کا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی ٹاپ کی قیادت ان بہنوں کے ساتھ موجود نہیں تھی، صاحبزادہ حامد رضا کے علاوہ. ہاں پریس کانفرنس ضرور ہوئی کے پی کے ہاؤس میں، یہ ضرور ہوا جی. اس میں سلمان اکرم راجہ بھی تھے. بیرسٹر گور سے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں. بیرسٹر گور چیئرمین ہے یار، وہ ملے نہ ملے ان کو کسی کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ جو کچھ بھی ہے بھائی کمپرومائز ہے نہیں ہے، میرا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یار. باقیوں کے حوالے سے ہاں بیرسٹر علی ظفر ان کو اجازت نہیں تھی. بہرحال یہ تمام گئے. کئیوں نے پوچھا رضیہ سلطانہ کون ہے بھائی؟ ان کو تو ہم نے کبھی سنا. علی حمزہ تو سنا تھا، رضیہ سلطانہ کو نہیں. یہ تمام سوالات اپنی جگہ پر ہیں جی، اپنی جگہ پر ہیں. لیکن یہ ملاقات ہوئی ہے. اب سر اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہوا جی. جو خبریں ہیں نا اس سے متعلق اگر آپ سن لیں جی. پریس کانفرنس میں عمر ایوب صاحب بھی تھے. سب سے پہلے عمر ایوب صاحب نے نا ججز کے استعفے کا مطالبہ کر دیا. میں کوئی لمبی چوڑی اس نے کیا کہا میں خود اتنا کنفیوز. ہر ایک نے اتنی باتیں کی ہے نا سر، رپورٹر سے لے کے سب، ہر ایک نے کلیم اللہ سلیم اللہ اتنا زیادہ کھیلا نا. میں آپ کو سیدھا سیدھا بتاتا ہوں جناب. مین خبر یہ ہے کہ جی عمر ایوب صاحب نے، اپوزیشن لیڈر ہیں جی قومی اسمبلی میں، پرائم منسٹر کے بعد سب سے بڑا عہدہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ججز اپنے احکامات پر عمل کرواتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز مستعفی ہو جائیں. انہیں سنگل حرفی ہے کہ ایک جملے میں تمام کی تمام انہوں نے بات کر دی ہے. ہاں بیرسٹر علی ظفر صاحب نے ساری پوزیشن کلیئر کی ہے. انہوں نے کہا میں نے عمران خان صاحب کو ساری بات بتائی ہے، کیا اس وقت چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. جو انہوں نے کہا وہ ذرا سن لیں کہ عمران خان صاحب کا کیا جواب ہے. انہوں نے کہا خان صاحب سے ملاقات کرو. میں نے ان کو آگاہ کیا، بیرسٹر علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ ان کی بہنوں کو ان سے ملاقات سے روکا جا رہا ہے، جس پر عوام میں شدید غم و غصہ اور باہر کا سین سارا میں نے بتایا. خان صاحب نے عوام کے لیے پیغام دیا کہ قوم ہمت اور حوصلہ نہ ہارے اور حقیقی آزادی و جمہوریت اور انصاف کے اصول کے لیے جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑی رہے، میری بہنوں کے ساتھ کھڑی رہے. ان کا کہنا تھا کہ بہت جلد اس ظلم و بربریت کا خاتمہ ہوگا. خان صاحب نے قید تنہائی اور اخبار کی دم فراہمی، بچوں سے بات کرنے سے روکنے، دیگر بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر مجھے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کو کہا ہے، جس پر جلد عمل ہوگا. لیکن جیل ذرائع کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ان کے بیٹوں کی ملاقات کروا دی گئی ہے. بہرحال سوشل میڈیا پر یہ خبریں ہیں جی. کل جس طریقے سے علیمہ خان صاحبہ نے ریئیکٹ کیا ہے، ریئیکٹ سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی بڑا زبردست تھا، لیکن علیمہ خان صاحب ان کی بہنوں نے کیا ہے. سب چاہتے ہیں کہ نگران چیئرمین یا نامزد چیئرمین علیمہ خان صاحبہ کو ہونا چاہیے. ویسے ایک بات بتاؤں، میں بھی کہتا ہوں اگر عمران خان صاحب نے جہاں کئی یو ٹرن ماضی میں لیے ہوئے، یہ یو ٹرن لے رہے ہیں کہ میری فیملی لیگیسی کنٹینیو کرے، نہیں کرے گی میری فیملی میں سے، تو میں کہتا ہوں عمران خان صاحب چند ہفتوں میں باہر آ سکتے ہیں اگر اپنی بہن کے سپورٹ کر دیں پارٹی کی چیئرمین. کیونکہ ان خاتون کو نام ملنے دینے کی وجہ یہی ہے. یہ سیم اسی طرح بتاتی ہیں جس طرح عمران خان صاحب بات کرتے ہیں. ان کے کلوز فیملی سرکل کہتے ہیں کہ جن کی ضد، ان کا ویژن بالکل عمران خان صاحب سے بہت ہی، عمران خان صاحب کا فیمیل ورژن ہے لائک یہ کہا جاتا. تو اچھی خاصی سر یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں جی. اور یہ سب چیزیں تھیں. تو بہرحال یہ تمام چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے جو بات کی ہے وہ بھی ذرا سن لیں. اور بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ ان کا اور پی ٹی آئی کا آرمی چیف کے خلاف جو کانگریس میں بل ہے نا، اس معاملے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اوورسیز پاکستانی جو مذاکرات کر رہے ہیں وہ اپنے طور پر کر رہے ہیں، ان کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے. امریکی کانگریس سے اگر کوئی قانون سازی کروانا چاہتا ہے تو وہ اپنے طور پر کر رہا ہے، وہ ہم سے منسلک نہیں ہے. بیرسٹر علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ عمران صاحب کہتے ہیں جو کانگریس والا جو بل ہے نا، ظاہر بات ہے عمران خان سے اون بھی نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب نے ایسے احکامات بھی نہیں دیے. اوورسیز پاکستانی میں کوئی اپنی لابنگ شاپنگ کر رہا ہے تو وہ تباہ ہے. یعنی یہ بات آسمہ شیرازی صاحبہ کوٹ کر رہی ہے، انہی کے پروگرام میں ساری بات ہوئی نا. تو یہاں یہ چیز چل رہی. مزید انہوں نے جو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا، اور اچھا جی، وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے اعظم سواتی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا میں نے عمران خان صاحب سے بات کی کہ جی آپ نے اعظم سواتی صاحب کو کوئی مذاکرات کو مینڈیٹ دی ہے. انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے اعظم سواتی کو کہا تھا کہ ملک کو قوم کے لیے مذاکرات کی ضرورت ہے تو کریں، اور ساتھ میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ میرے ذاتی مفاد کی کبھی بات نہیں کرنی. میرے مقدمات جھوٹے بھی ہیں اور یہ میں عدالتوں کے ذریعے ہی جیتوں گا. تو عمران خان صاحب جو حکومت کے جو 3-4 جو ٹاپ اپس کر رہے ہیں نا پلان یا گفتگو جو کر رہے ہیں، اس سے متعلق بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے ان سب کو ڈینائی کیا.
ہاں، فیصل واڈا صاحب کا بظاہر بات ہے سچویشن ان کا مزے کا دن تھا کیونکہ تھے وہ ملک سے باہر. ہاں انہوں نے کہا عمران خان صاحب اب اکیلے رہ گئے ہیں. پارٹی میں باقی سب کو مال بھی ہے، آزادی بھی ہے اور سیاست بھی ہے، سب مل رہا ہے. تحریک صاحب کی بیرون ملک سے فنڈنگ رک گئی. بہرحال انہوں نے اس موقع پر ذرا تھوڑا جلدی میں تیل ڈالنے کی کوشش کی ہے جی. اور یہ طے ہے کہ راولپنڈی پولیس نے گرفتار کیا، اسلام آباد پولیس کو دیا، اسلام آباد پولیس نے کہا نہیں. میں نے پھر بول رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو باوری ہو گیا کہ یہ ریڈ لائن ہے، اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. یہ چیز ایک خبر اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور وہ خبر تھی طارق متین صاحب کنفرم کریں کہہ رہے میری عالیہ حمزہ صاحبہ سے بات ہوئی ہے، اور عالیہ حمزہ صاحبہ کہتی ہیں کہ پولیس نے آج ان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا، ان کے ہاتھ پر زخم آیا جس سے کافی خون بہا، کئی گھنٹے گرفتاری کے نام پر حفظ بیجا میں رکھا گیا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب کی تینوں بہنوں کو پولیس لے گئی ہے اور ہم سے کہہ رہی ہے ان کو عزت سے گھر پہنچا دیا ہے. تو یہی تو پوزیشن ہے، بات ہی واضح نہیں کرنے جا رہی. میں نے آپ کو واضح کر دیا عمران خان صاحب کی بہنیں اپنے گھر پہنچ چکی ہیں. اور آخر میں سے تعزیت جی، ایک سینئر ترین پولیٹیشین ہے، ہمارے پروگرام میں اکثر آتے تھے اور میرا ان کے ساتھ ملاقات اور بڑی شفقت کے ساتھ وہ پیش آتے تھے جی. تاج حیدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے جی بانی رہنما ہے جی، اور وہ دنیا سے چلے گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.